نوجوان بچے یا بچیاں اگر وہ پوشیدہ طور پر کوئی برائی کرتے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی ناجائز تعلق ہے اور اس ناجائز تعلق کو انہوں نے محبت کا نام یا عشق کا نام یا پیار کا نام دے رکھا ہے تو وہ ہو گیا پوشیدہ گناہ، یہ بھی حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 33 لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، انما بے شک حرام کر دیا ہے ربی میرے رب نے الفواحش سب بے حیائیوں کو، ما جو ظاہرہ ظاہر منہا ان سے، وما اور جو باطنا پوشیدہ، والاثم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق بغیر حق کے، وان اور کہ تشرکو شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما اسے لم ینزل نہیں اتاری اللہ نے بھی جس کے لیے، سلطانن کوئی سند، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، عَلَى پر اللہ اللہ، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے نظریات کو رد کیا ہے جو لباس پہننے کو حرام کہتے، جو گوشت اور گھی کے استعمال کو حرام کہتے۔ اللہ پاک نے ان کے نظریات کو رد کیا ہے بہت زور کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ ساری باتیں لغو ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کے تمام تر یہ نظریات اپنے گھڑے ہوئے نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظریات، یہ عقائد اور یہ احکام نازل نہیں فرمائے، یہ انہوں نے خود اپنے پاس سے گھڑے ہیں۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کے اندر حکم آ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کو یا گوشت اور گھی کے استعمال کو حرام کیا ہے تو اس کی تردید ہو گئی، نفی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کہا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے حرام کس چیز کو کہا ہے، یعنی جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو ان کو اللہ نے حرام نہیں کہا، وہ تم حرام کہتے ہو۔ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا حرام کیا ہے۔ قل، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ان لوگوں کو فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، ملا کے پڑھیں، حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں۔ بھئی میرے رب نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ لباس پہننا حرام نہیں کیا، بلکہ لباس پہننے کا تو حکم دیا ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے رب نے کس چیز کو حرام کیا ہے؟ میرے رب نے تو حرام کیا ہے سب بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے، ان بے حیائیوں میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اب یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ الفواحش لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہر گناہ کا ذکر آ گیا۔ یہ الفواحش لفظ جو ہے اس نے اپنے اندر تمام گناہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر کبھی عمل، ہر برا عمل، ہر ناجائز عمل، ہر وہ عمل جس کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ اس کے اندر جھوٹ، اس کے اندر غیبت، اس کے اندر بد نگاہی، اس کے اندر مرد و زن کا اختلاط، خواتین اور مرد کا ایک جگہ پہ اکٹھے رہنا، اکٹھے بیٹھنا، تو اختلاط مرد و زن سے منع کیا۔ اسی طرح برہنگی کو
اللہ پاک نے حرام قرار دیا، ننگا پن اس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، بہت ٹائٹ لباس پہننا اور بہت تنگ لباس پہننا، بہت باریک لباس پہننا، اللہ پاک نے اس کو حرام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر کبھی چیز کو، اس میں شراب بھی آ گئی، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں بدکاری بھی آ گئی، اس میں ہر بے حیائی کی بات بھی آ گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم سر عام کرو تب بھی حرام ہے، چھپ کے کرو تب بھی حرام ہے، جلوت میں کرو تب بھی حرام ہے، خلوت میں کرو تب بھی حرام ہے، کھلے بندوں تم گمراہی کرو، برائی کرو تو بھی حرام ہے، اور اگر تم کسی بند کمرے کے اندر لوگوں کی نظروں سے بچ کے کسی برائی کا ارتکاب کرو تو بھی حرام ہے۔ ہر اعلانیہ گناہ اور ہر پوشیدہ گناہ اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے اندر دو قسم کے گناہوں کا اگر میں بطور خاص ذکر کر دوں تاکہ بات پوری طرح کھل کے واضح ہو جائے۔ اگر کوئی عورت گلی محلوں کے اندر عام پھرتی رہے اور وہ اعلان کرتی رہے، اس کے پاس باقاعدہ کوئی پرمٹ موجود ہو اور کسی حکومت کی طرف سے باقاعدہ کوئی اجازت نامہ موجود ہو اور اس نے کوئی برائی اور بے حیائی کا اڈا بنایا ہوا ہو، تو یہ ہے سر عام گناہ، یہ ہے اعلانیہ گناہ، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض نوجوان بچے یا بچیاں اگر وہ پوشیدہ طور پر کوئی برائی کرتے ہیں، برائی کا اڈا تو نہیں بنایا ہوا لیکن وہ کوئی دو یعنی لڑکا اور لڑکی ہیں اور ان کا آپس میں کوئی ناجائز تعلق ہے اور اس ناجائز تعلق کو انہوں نے محبت کا نام یا عشق کا نام یا پیار کا نام دے رکھا ہے، تو وہ ہو گیا پوشیدہ گناہ، یہ بھی حرام ہے۔ لڑکے یا لڑکی کے جو جائز تعلق کی صورت ہے وہ تو نکاح ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ ظاہری ہوں تب بھی حرام ہے، وہ پوشیدہ ہوں باطنی ہوں وہ تب بھی حرام ہیں۔ اگر زمانہ جاہلیت کی بات کی جائے، زمانہ جاہلیت کے اندر جو مرد یا جو خواتین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وہ تو بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو بھلا کیسے پسند کرتا ہے یا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو ایک تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا بے حیائیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نمبر دو والاسم، اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں لفظ آیا فواحش اور اس کے بعد لفظ آیا اسم۔ اگر ان دونوں کے اندر آپ فرق جاننا چاہیں تو آپ اس فرق کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر شرعی طور پر کوئی سزا جاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زنا کی جو سزا ہے وہ سنگسار کرنا ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، رجم اسے کہا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر شرعی طور پر سزا عائد ہوتی ہے۔ تو ایسا گناہ جس کے اوپر شرعی طور پر کوئی سزا جاری کی جائے اسے فواحش کے زمرے میں ہم دیکھیں گے، وہ فواحش کی کیٹیگری میں آ جائے گا وہ گناہ۔ اور اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر شرعی طور پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، کوئی سزا جاری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو اسم کہا جائے گا، وہ اسم کی کیٹیگری میں وہ گناہ آ جائے گا۔ آگے دیکھیے گا والبغی بغیر الحق، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے سرکشی، اور وہ بھی بغیر حق کے۔ اب یہ بغیر حق کے سرکشی سے کیا مراد ہے؟ بھائی سرکشی تو ہوتی ہی ناحق ہے، سرکشی کو حق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگے اور ایسی چیز مانگے کہ جس کا مانگنا حق ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے حق کے علاوہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اور زبردستی مانگ رہا ہے اور پریشر کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو کسی سے اپنا حق مانگنا یہ تو جائز ہو گیا، یہ تو درست ہو گیا، یہ تو کار خیر ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اپنا حق نہیں مانگ رہا، وہ اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اور وہ اسے مانگ رہا ہے اور زور زبردستی کر رہا ہے کہ مجھے میرا یہ حق چاہیے، جب کہ وہ اس کا حق بنتا نہیں ہے، تو یہ ہوگی ناحق سرکشی۔ تو 3 چیزیں اللہ پاک نے حرام کر دیں، نمبر 1 بے حیائیاں، نمبر 2 ہر قسم کا گناہ، اور نمبر 3
بغیر حق کے سرکشی کرنا۔ نمبر 4 پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، وَأَن اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، بغیر کسی دلیل کے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں شرک کے اوپر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی کافر اور مشرک جو احکام اپنے پاس سے گھڑتے اور اپنے پاس سے گھڑے ہوئے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، شرک کے اوپر بھی تمہارے پاس کیا کوئی دلیل ہے؟ یعنی جیسے شرک کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اسی طرح برہنگی کے اوپر بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کے اوپر بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کب بے حیائی کو عام کیا، یا بے حیائی کی اجازت دی، یا بے حیائی کی حوصلہ افزائی کی؟ بے پردگی اور برہنگی اور لباس اتارنا اور ننگے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، اسے اللہ تعالیٰ نے کب جائز کیا ہے؟ یعنی جیسے تم شرک کو اپنے عقیدے، اپنے شیطانی عقیدے، اپنے گمراہ کن عقیدے کے ساتھ جیسے تم شرک کو جائز قرار دیتے ہو، ایسے ہی تم نے برہنگی کو اور لباس اتار دینے کو تم نے حلال کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ 4 چیزیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے احکام، یہ ساری باتیں، یہ جو تم لوگوں کو واعظ کرتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، تلقین کرتے ہو، جن احکامات کو لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہو، یہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر رہے ہو۔ تمہیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی، اور ان باتوں کو تم لوگوں کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ اور انتہائی بے باکی کے ساتھ تم بیان کر رہے ہو۔ تمہارے پاس ان باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں اس آیت کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ان کو وہ حرام کہتے نہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کہا ان کو وہ حرام کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ ریت آج بھی چل رہی ہے۔ مثلا ایک حلال کھانا ہے، حلال، اور لوگ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ ایک حلال کام ہے، لوگ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ اپنے پاس سے مسائل بنانا، اپنے پاس سے حلال اور حرام کے مسئلے گھڑنا، یہ کتنا بڑا برا عمل ہے، گھنونا عمل ہے۔ یہ کافر کا وتیرہ تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حلت اور حرمت، حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی خود اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف آیت 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔